اب اس اجلاس کی آخری تقریر ہوگی۔ یہ تقریر محترم مظہر احمد صاحب وسیم استاد جامعہ احمدیہ قادیان کریں گے۔ عنوان ہے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خطبات اور خطابات کی روشنی میں شرائط بیعت اور ایک احمدی کی ذمہ داری۔ محترم مظہر احمد صاحب وسیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ یہ بیعت نہیں ہے، سودا ہے یہ دل کا، جہاں میں نہیں ہے کوئی مول اس کا۔ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف میں عافیت کا ہوں حصار۔ ایک زماں کے بعد اب آئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا، پھر خدا جانے کہ کب آویں یہ دن اور یہ بہار۔ قابل احترام صدر اجلاس اور معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ خاکسار نے شرائط بیعت اور ایک احمدی کی ذمہ داری حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے خطبات اور خطابات کی روشنی میں کچھ عرض کرنا ہے۔ سورہ الفتح آیت نمبر 11 کی ابھی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جو لوگ تیری بیعت کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے، بس جو کوئی اس عہد کو توڑے گا تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی جان پر پڑے گا، اور جو کوئی اس عہد کو جو اس نے خدا سے کیا تھا پورا کرے گا، اللہ اس کو اس کا بہت بڑا اجر دے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبًّا عَلَى الثَّلْجِ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِي۔ ابو داؤد جلد 2 باب خروج المہدی، کہ جب تم اس امام مہدی کو پاؤ تو اس کی بیعت کرو، خواہ تمہیں برف کے پہاڑوں سے گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ مہدی اللہ کا خلیفہ ہے۔ نیز فرمایا: الا من ادرکہ فلیقرأ علیہ السلام، جو اس موعود امام کو پائے اس کو میرا سلام پہنچائے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیعت لینے کا اذن ہوا تو آپ نے بیعت کرنے والوں کے لیے اشتہار تکمیل تبلیغ 12 جنوری 1889 میں 10 شرائط بیعت مقرر فرمائی۔ آپ علیہ السلام کے سلسلہ بیعت میں داخل ہونے والا ہر شخص ان شرائط پر عمل کرنے کا عہد کرتا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیعت کرنے والوں کو مخاطب کر کے اشتہار 4 مارچ 1889 میں تحریر فرمایا: بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی
اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر ایک دل سے نکل کر اور ایک جگہ اکٹھا ہو کر دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آئے۔ اسی اشتہار میں آپ علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ بیعت کرنے والے اصحاب 20 مارچ کے بعد لدھیانہ پہنچ جائیں۔ تبلیغ رسالت جلد اول صفحہ 150۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو حضرت صوفی احمد جان صاحب رضی اللہ عنہ کے مکان واقع محلہ جدید لدھیانہ میں 40 افراد کی بیعت لی، اور بیعت کے تاریخی ریکارڈ کے لیے ایک رجسٹر تیار کیا گیا جس کا نام بیعت توبہ برائے تقوی و طہارت رکھا گیا۔ اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت لینے کے لیے ایک کمرے میں ہر ایک کو الگ الگ بلاتے تھے اور بیعت لیتے تھے۔ چنانچہ سب سے پہلی بیعت آپ علیہ السلام نے حضرت حافظ مولانا حکیم نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیعت کرنے والے احباب جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فتنہ کی کوئی بات نہ کرو، شر نہ پھیلاؤ، گالی پر صبر کرو، کسی کا مقابلہ نہ کرو، جو مقابلہ کرے اس سے بھی سلوک اور نیکی کے ساتھ پیش آؤ، شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھلاؤ، سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا راضی ہو جائے، اور دشمن بھی جان لے کہ اب بیعت کر کے یہ شخص وہ نہیں رہا جو پہلے تھا۔ مقدمات میں سچی گواہی دو۔ اس سلسلہ میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پورے دل، پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جائے۔ ذکر حبیب صفحہ 439۔ پہلی شرط بیعت: اول بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ سورہ نساء آیت 49۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اسی طرح خدا تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، یعنی ہر ایک گناہ کی مغفرت ہوگی مگر شرک کو خدا نہیں بخشے گا۔ پس شرک کے نزدیک مت جاؤ اور اس کو حرمت کا درخت سمجھو۔ زمیمہ تحفہ گلڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 323۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز فرماتے ہیں، سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے جس بات کی طرف توجہ دلائی ہے بلکہ حکم دیا کہ کبھی تم سے ایسی بات سرزد نہ ہو، یہ تم پر حرام ہے کہ خدا تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہراؤ، اس ہستی کے ساتھ شریک ٹھہراؤ جو تمہاری دماغی، جسمانی، مادی، روحانی صلاحیتوں کی پرورش کرنے والا ہے، جو تمام نعمتوں کو مہیا کرنے والا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام شرک کی وضاحت کرتے ہوئے ایک مقام پر فرماتے ہیں، شرک 3 قسم کا ہے۔ اول یہ کہ عام طور پر بت پرستی، درخت پرستی وغیرہ کی پوجا کی جائے، یہ سب سے عام اور موٹی قسم کا شرک ہے۔ دوسری قسم شرک کی یہ ہے کہ اسباب پر حد سے زیادہ بھروسہ کیا جاوے کہ فلاں کام نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا، یہ بھی شرک ہے۔ تیسری قسم شرک کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے وجود کے سامنے اپنے وجود کو بھی کوئی شے سمجھا جاوے، یعنی میں بھی کچھ کر سکتا ہوں۔ اس مادی ترقی کے زمانہ میں شرک فی الاسباب بہت بڑھ گیا ہے، یعنی اسباب پر انحصار، چیزوں پر انحصار، لوگوں پر انحصار، یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 26 جولائی 2013۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دنیا کو اللہ تعالیٰ کی ہستی سے روشناس کراتے ہوئے فرماتے ہیں، ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمہ کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔
اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ روحانی خزائن جلد 19 کشتی نور صفحہ نمبر 21۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ۔ دوسری شرط بیعت، دوم یہ کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر ایک فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد اور بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہے گا، اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ کیسا ہی جذبہ پیش آوے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، الفرقان آیت 73۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں جو جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے، اور جب لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو بزرگانہ طور پر بغیر ان میں شامل ہونے کے گزر جاتے ہیں۔ نیز فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، سورہ الحج آیت نمبر 31۔ پس تم بت پرستی کے شرک اور جھوٹ بولنے سے بچو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا جی حضور ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور آپ تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے، جوش میں آ کر بیٹھ گئے اور بڑے زور سے فرمایا دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ آپ نے اس بات کو اتنی مرتبہ دہرایا کہ ہم نے چاہا کاش حضور خاموش ہو جائیں۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی چھوٹے بچے کو کہا آؤ میں تمہیں کچھ دیتا ہوں، پھر وہ اس کو کچھ نہیں دیتا، یہ جھوٹ میں شمار ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 452۔ اور قرآن مجید کی آیت وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، الانعام آیت نمبر 152 کی روشنی میں زنا، بد نظری اور فسق و فجور اور ظلم کی تشریح کرتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الخامی سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں اور فحشاء کے قریب بھی نہ جاؤ، نہ ظاہری فحشاء اور بے حیائیوں کے، نہ چھپی ہوئی بے حیائیوں کے۔ اس ایک حکم میں مختلف قسم کی بے حیائیوں اور برائیوں سے روکا گیا ہے۔ الفواحش کے مختلف معنی ہیں، اس کے معنی زنا بھی ہیں، اس کے معنی زیادتیوں میں بڑھنے کے بھی ہیں، اس کے معنی اخلاق سے گری ہوئی اور اخلاق کو پامال کرنے والی حرکات سبھی ہیں، ہر بری بات کہنے اور کرنے کے بھی ہیں، اس کے معنی بہت بخیل ہونے کے بھی ہیں۔ بس اس حکم میں ذاتی اور معاشرتی برائیوں کا کلا کما کیا گیا ہے، یا وہ باتیں جن سے گھر، ماحول اور معاشرے میں بے حیائیاں پھیلتی ہیں ان کا سد باب کیا گیا ہے۔ اگر اس کی زنا کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی قرآن کریم میں دوسری جگہ پر معین سزا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فواحش کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی ایسی تمام باتیں جو فحشاء کی طرف مائل کرتی ہیں ان سے رکو۔ اس زمانے میں تو اس کے مختلف ذرائع نکل آئے ہیں۔ اس زمانے میں انٹرنیٹ ہے، اس پر بیہودہ فلمیں، بیہودہ اور لغو قسم کے رسالے ہیں۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے یہ حکم دیا کہ یہ سب بے حیائیاں ہیں، ان کے قریب بھی نہ پھٹکو، یہ تمہیں بے حیا بنا دیں گی، تمہیں خدا سے دور کر دیں گی، دین سے دور کر دیں گی، بلکہ قانون توڑنے والا بھی بنا دیں گی۔ اسلام صرف ظاہری بے حیائیوں سے نہیں روکتا بلکہ چھپی ہوئی بے حیائیوں سے بھی روکتا ہے۔ خطبہ جمعہ 2 اگست 2013۔ بغاوت کے طریقوں سے بچو کہ ضمن میں سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شعری کلام میں بیان فرماتے ہیں امن کے ساتھ رہو، فتنوں میں حصہ مت لو، باعث فکر و پریشانی حکام نہ ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں تم اپنے پاک نمونہ اور عمدہ چال چلن سے ثابت کر دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس امر کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو۔
بدی کا جواب نیکی سے دو اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے کہ تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ تیسری شرط بیعت، سوم یہ کہ بلا ناگا 5 وقتہ نماز معافی کے حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہے گا، اور حتی الوسع نماز تہجد کے پڑھنے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کرے گا، اور دلی محبت سے خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنا ہر روزہ ورد بنائے گا۔ نماز کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ نساء آیت نمبر 104۔ نماز مومنوں پر ایک وقت مقررہ پر فرض ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور قیامت کے روز سب سے پہلے بندوں سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ حساب ٹھیک رہا تو وہ کامیاب ہو گیا اور اس نے نجات پالی، اگر یہ حساب خراب ہوا تو وہ ناکام ہو گیا اور گھاٹے میں رہا، اور اس کے فرضوں میں کوئی کمی رہی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے کچھ نوافل بھی ہیں، اگر نوافل ہوئے تو فرضوں کی کمی ان نوافل کے ذریعہ پوری کر دی جائے گی۔ درود شریف، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سورہ الاحزاب آیت نمبر 57۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے اور اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ ترمذی کتاب الصلاۃ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں درود شریف کے طفیل میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فیوز عجیب نوری شکل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جذب ہو جاتے ہیں، اور وہاں سے نکل کر ان کی لا انتہا نالیاں ہو جاتی ہیں، اور بقدر حصہ رسدی ہر حقدار کو پہنچتی ہیں۔ یقیناً کوئی فیض، بدوں، وساطت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں تک نہیں پہنچ سکتا۔ الحکم 28 فروری 1903 صفحہ 7۔ یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ الدنیا و باس انسانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، غلام احمد کی۔ استغفار، سیدنا حضور علیہ السلام شرائط بیعت میں بکثرت استغفار کرنے اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی طرف احباب جماعت کو توجہ دلا رہے ہیں۔ اسی طرح اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاویدانی، ہمسر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ چوتھی شرط بیعت، چہارم یہ کہ عام خلق اللہ کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً اپنے نفسانی جوشوں سے کسی نوع کی ناجائز تکلیف نہیں دے گا، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ کسی اور طرح سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و بیدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، بخاری و مسلم۔ نیز فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی اگر ایک مسلمان دوسرے پر حملہ کرتا ہے تو حملہ آور مسلمان نہیں رہتا۔ موجودہ دور میں شیعہ سنیوں پر حملے کر رہے ہیں، اور سنی شیعوں پر، اور دیوبندی بریلویوں پر، اور بریلوی دیوبندیوں پر حملے کر رہے ہیں۔ اور آج کوئی ایک بھی فرقہ دوسرے فرقے کے حملوں اور کفر کے فتووں سے محفوظ نہیں ہے۔
اور حدیث مذکورہ بالا کہ من حمل علینا السلاح فلیس منا، کہ جو ہم پر ہتھیار اٹھاتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ از خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں تمام مسلمانوں اور عیسائیوں اور ہندوؤں اور آریوں پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں میرا کوئی دشمن نہیں ہے۔ میں بنی نوح سے ایسی محبت کرتا ہوں کہ جیسے والدہ مہربان اپنے بچوں سے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں صرف ان باطل عقائد کا دشمن ہوں جن سے سچائی کا خون ہوتا ہے۔ انسان کی ہمدردی میرا فرض ہے، اور جھوٹ اور شرک اور ظلم اور ہر ایک بد عملی اور ناانصافی اور بد اخلاقی سے بیزاری میرا اصول ہے۔ 5ویں شرط، پنجم یہ کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا، اور بہر حالت راضی بقضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ حضور فرماتے ہیں، ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں کہ تیری رضا ہو۔ حضرت اسید ایک دستی بیعت کرنے والی صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لیتے وقت جو عہد ان سے لیا اس میں یہ بات بھی تھی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، نہ اپنا گریبان پھاڑیں گی، نہ بال بکھیریں گی، یعنی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گی جس سے سخت برہمی، بے صبری اور مایوسی کا اظہار ہوتا ہو۔ ابو داؤد کتاب الجنائز۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے کہا، چلو دور ہو اور اپنی راہ لو، جو مصیبت مجھ پر آئی ہے وہ تم پر نہیں آئی۔ جب اسے بتایا گیا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ گھبرا کر آپ کے دروازے پر آئی اور عرض کیا، حضور میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا، اصل صبر تو صدمہ کے آغاز کے وقت ہی ہوتا ہے، ورنہ انجام کار تو سب لوگ ہی رو دھو کر صبر کر لیتے ہیں۔ بخاری کتاب الجنائز، باب زیارت القبور۔ 6 شرط بیعت، ششم یہ کہ اتباع رسم اور مطابقت ہوا و ہوس سے باز آ جائے گا، اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا، اور قال اللہ اور قال الرسول کو اپنے ہر ایک راہ میں دستور العمل قرار دے گا۔ آج ہزاروں قسم کے رسم و رواج میں دنیا کا معاشرہ جکڑا ہوا ہے۔ منگنی کے موقع پر مختلف قسم کی رسمیں اور لین دین ہیں، شادی کے موقع پر جہیز کی لعنت، مہندی کی رسم، برڈے منانا اور بے شمار رسم و رواج ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے ان رسومات سے بچنے کا عہد لے رہے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، اگر ہم دنیا کے رسم و رواج کو دین کی تعلیم پر ترجیح دے رہے ہیں تو ہمارا احمدی کہلانا صرف نام کا احمدی کہلانا ہے۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 11 اکتوبر 2013۔ اور قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کرے گا کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر بند کرتا ہے۔ حقیقی اور کامل نجات کی راہیں قرآن نے کھولیں اور باقی سب اس کے ذل تھے۔ سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا ہو، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ کشتی نور روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 26۔
مزید فرماتے ہیں قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو، قرآن شریف کو مہجور کی طرح نہ چھوڑ دو کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ نوع انسان کے لیے روئے زمین پر اب کوئی کتاب نہیں مگر قرآن، اور تمام آدم زادوں کے لیے اب کوئی رسول اور شفیع نہیں مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 7ویں شرط بیعت، ہفتم یہ کہ تکبر اور نخوت کو بکلی چھوڑ دے گا اور فروتنی اور عاجزی اور خوش خلقی سے اور حلیمی اور مسکینی سے زندگی بسر کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، جوتی اچھی ہو، وہ خوبصورت لگے۔ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر دراصل یہ ہے کہ انسان حق کا انکار کرے، لوگوں کو ذلیل سمجھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے بری طرح سے پیش آئے۔ حضور فرماتے ہیں تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو۔ اے کرم خاک چھوڑ دے کبر و غرور کو، زیبا ہے کبر حضرت رب غیور کو۔ 8ویں شرط بیعت یہ کہ دین اور دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان اور اپنے مال اور اپنی عزت اور اپنی اولاد اور اپنے ہر ایک عزیز سے زیادہ تر عزیز سمجھے گا۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کا عہد ایک ایسا عہد ہے کہ اس کے بغیر ایمان قائم ہی نہیں رہ سکتا، اس پر عمل کرنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے۔ اس لیے دین کو دنیا پر مقدم رکھنے کے لیے ہمیشہ خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے، اس کا فضل ہی ہو تو یہ اعلیٰ معیار قائم ہو سکتا ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کا زندہ ہونا ہم سے ایک فدیہ مانگتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارا اسی راہ میں مرنا، یہی موت ہے جس پر اسلام کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی اور زندہ خدا کی تجلی موقوف ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کا دوسرے لفظوں میں اسلام نام ہے۔ اسی اسلام کا زندہ کرنا خدا تعالیٰ اب چاہتا ہے، اور ضرور تھا کہ وہ اس مہم عظیم کے روبرا کرنے کے لیے ایک عظیم الشان کارخانہ جو ہر ایک پہلو سے موثر ہو اپنی طرف سے قائم کرتا، سو اس حکیم و قدیر نے اس عاجز کو اصلاح خلائق کے لیے بھیج کر ایسا ہی کیا۔ فتح اسلام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 10۔ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پہ مرضی خدا۔ 9ویں شرط بیعت، نہم یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا طاقتوں اور نعمتوں سے بنینوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں مخلصین جماعت کو خدمت خلق کی غرض سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ بڑی بڑی رقوم بھی دیتے ہیں جن سے خدمت انسانیت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں بھی اور ربو اور قادیان میں بھی واقفین ڈاکٹر اور اساتذہ خدمت بجا لا رہے ہیں، لیکن میں ہر احمدی ڈاکٹر، ہر احمدی ٹیچر اور ہر احمدی وکیل اور ہر وہ احمدی جو اپنے پیشے کے لحاظ سے کسی بھی رنگ میں انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آ سکتا ہے، ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ضرور غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آنے کی کوشش کریں۔ شرائط بیعت صفحہ نمبر 162۔ 10ویں شرط بیعت، یہ آخری شرط ہے، دہم یہ کہ اس عاجز سے عقد اخوت محض للہ برقرار طاعت در معروف باندھ کر اس پر تا وقت مرگ قائم رہے گا، اور اس عقد اخوت میں ایسا اعلیٰ درجہ کا ہوگا کہ اس کی نظیر دنیاوی رشتوں اور تعلقوں اور تمام خادمانہ حالتوں میں پائی نہ جاتی ہو۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک ہر ایک بیعت کنندہ مخلص احمدی اس عقد اخوت کو بخوبی نبھاتا چلا آ رہا ہے۔
اس راہ میں جس قسم کے مصائب و مشکلات ان کو درپیش ہوں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قائم کردہ خلافت حق کا اسلامیہ کے ساتھ اس عقد اخوت کو پوری وفا کے ساتھ نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ عقد اخوت کے رشتہ کو مزید بہتر اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے ارشادات کی روشنی میں شرائط بیعت پر غور کرنا ہوگا، اور صرف غور ہی نہیں بلکہ عمل کرنا ہوگا، اور عمل کے زیور سے اپنی زندگیوں اور اپنے گھروں کو آراستہ کرنا ہوگا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتاب البریہ میں اپنے آنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تا ایمانوں کو قوی کروں اور خدا تعالیٰ کا وجود لوگوں پر ثابت کر کے دکھلاؤں، کیونکہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے۔ کتاب البریہ صفحہ 293۔ اس ضمن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز فرماتے ہیں، پس ہم جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کس حد تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں ایمانوں کو قوی کرنے آیا ہوں، ان میں مضبوطی پیدا کرنے آیا ہوں۔ ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے ایمان مضبوطی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اگر ہم بیعت کر کے بھی خدا تعالیٰ کی ہستی کو اس طرح نہیں پہچان سکے جو اس کے پہچاننے کا حق ہے، تو ہماری بیعت بے فائدہ ہے۔ ہمارا اپنے آپ کو احمدی کہلانا کوئی قیمت نہیں رکھتا۔ اگر آج ہم اپنے دنیاوی مالکوں کو خوش کرنے کی فکر میں ہیں تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ ہم آپ سے کیے عہد بیعت کو نہیں نبھا رہے۔ خطبہ جمعہ بیان فرمودہ 11 اکتوبر 2013۔ پس ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اور اپنے ایمانوں کو قوی کرتے ہوئے اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا۔ اس ضمن میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد پڑھ کر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آج خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی غلامی کا جھنڈا ہندوستان کو عطا فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، آج خدا تعالیٰ نے مسیح موعود کی غلامی کا جھنڈا ہندوستان کو عطا فرمایا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کے احیاء نو کا جھنڈا ہندوستان کو عطا فرمایا ہے، جو آئندہ تمام عالم پر لہرائے گا۔ اس کو کیوں آپ اپنے سینے سے چمٹا کر نہیں رکھتے؟ خصوصاً ہندوستان کو مخاطب کرتے ہوئے اس اہم فریضہ کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ اس کو کیوں آپ اپنے سینے سے چمٹا کر نہیں رکھتے؟ کیوں اس سعادت کو دوسروں کو لے جانے کی اجازت دیتے ہیں؟ پس اے بھارت کی جماعتوں، میں تمہیں بار بار بڑے عجز و انکسار کے ساتھ اس اہم فریضہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں۔ اٹھو اور شیروں کی طرح دندناتے ہوئے، غازیوں کی طرح فتح کے ترانے گاتے ہوئے تمام بھارت میں پھیل جاؤ، کیونکہ آج بھارت کی نجات تمہارے ساتھ وابستہ ہو چکی ہے۔ اگر آپ سارے بھارت کو اسلام کے پرامن پیغام کی رونق سے بھر دیں گے، اگر آپ آج تمام بھارت کو اسلام کے عالمگیر امن کے لواء کے نیچے اکٹھا کر دیں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ تمام دنیا کی قوموں کا امن آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا۔ بس اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید اور سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کیے ہوئے عہد بیعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے اور حقیقی داعی اللہ بنتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو
अकनाफ आलम में फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाराए तकबीर।